السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے آپ کو موسم سرما کے بارے میں دو باتیں بتلائی تھی۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ سن لیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل سردی کے ایام ہیں، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد تو ابھی جنوری باقی ہے۔ بہت ہی زیادہ ان دنوں کے اندر سردیاں پڑتی ہیں، بالخصوص نارتھ انڈیا کے اندر۔ تو لوگ ان مہینوں کو ایسے ہی گوا دیتے ہیں اور ان مہینوں کو، ان دنوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر دنیاوی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ عبادتیں ہیں۔ ان دنوں کے اندر لوگ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وضو بنانے میں بہت زیادہ تکلیف ہے، پانی استعمال کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت ہی زیادہ ٹھنڈک ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ہمارے جو اسلاف کرام تھے، وہ ٹھنڈی کے دنوں کو، موسم سرما کو مال غنیمت کی طرح سمجھتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اور مسلمانوں کو ان دنوں کے اندر عبادتوں پر ابھارا ہے۔ جیسا کہ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسم سرما میں، ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ فری میں اور بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہوئے مال غنیمت کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر، موسم سرما کے اندر، راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں میں ان لوگوں سے، بالخصوص خواتین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان دنوں کے اندر، دسمبر اور جنوری کے اندر، اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ راتیں بہت لمبی ہیں اور دن بہت چھوٹا ہے۔ جیسا کہ آج کل نارتھ انڈیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 5 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے میرے دوستو، آپ گرمی کے دنوں سے موازنہ کیجئے تو 2 گھنٹے کا فرق ہو جاتا۔ کہاں 7 بجے اذان ہوتی تھی اور کہاں اب 5 بجے اذان ہو رہی ہے۔ تو ہے نا بہت ہی بہترین چیز۔ تو ہمارے جو اسلاف کرام تھے، وہ ان دنوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور ہمارے اسلاف کرام یہ کہا کرتے تھے کہ جو موسم سرما ہے، جو ٹھنڈی کے ایام ہے، یہ مومن کے لیے ایک موسم بہار ہے۔ اسی طرح سے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ موسم سرما مومن کے لیے مال غنیمت کی مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ موسم سرما مومن کے لیے کیا بہترین نعمت ہے کہ ان دنوں کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن مختصر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے راتوں میں قیام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دن میں روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، سردی کے ایام میں راتیں طویل ہیں، لہٰذا تم قیام کیا کرو، اور اے لوگوں، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، لہٰذا تم گناہ کر کے اس پاکیزہ مذہب کو ناپاک مت کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا ہی بہترین نصیحت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ موسم سرما کا آنا مبارک ہو، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دن چھوٹا ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے اور راتیں بڑی ہو جاتی ہے قیام اللیل کے لیے۔ اسی طرح سے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے قرآن کے حافظوں، اے قرآن کو جاننے والے لوگوں، تمہارے لیے سردی کے ایام آ چکے ہیں، ان راتوں کو تم قیام کیا کرو، لہٰذا تم اس کی قدر کرو۔ یہ جو ایام ہیں، اسلاف کرام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان دنوں کے اندر عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم اور آپ ان دنوں کو بھی اہمیت دیں اور ان دنوں کے اندر عبادتوں میں کوتاہی نہ کریں۔